بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اپنی گفتگو اور اپنے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آج کے اس مجمع میں اور سامعین کی اس بزم میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ حضرات موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں میرے لیے یقیناً بغیر کسی تکلف کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے لیے یا ایک طالب علم کے لیے لب کشائی کرنا یقیناً ایک جرت کے برابر ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ مولانا رئیس صاحب قبلہ کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں کہ وہ میری اس گفتگو میں تنہائی میں بیٹھ کر کے فکری کجی، لفظوں کے غیر مناسب ہونے کو، کیونکہ اساتذہ نے ہمیشہ یہ ذمہ داری ادا کی ہے کہ انہوں نے شاگردوں کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، نکھارنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ چاہا ہے کہ جو غلطیاں شاگردوں سے ہوتی ہیں اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کے ان کو بتایا جائے تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ تو کیونکہ میں بھی معصوم نہیں ہوں، غیر معصوم ہوں، اور معصوم صرف وہ ہے کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی، باقی کتنے ہی معیار علم پہ بلند ہو جائے، غلطیوں کا شائبہ ہر جگہ موجود ہے، اور جو یہ تسلیم کر لے کہ وہ غلطی کر سکتا ہے وہی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور جس کے اندر غلطیوں کے تسلیم کرنے ہی کی جرت پیدا نہ ہو سکی تو وہ اصلاح کیا کرے گا؟ تو جو فرمائیے گا، جس کے اندر خطاؤں کو تسلیم کرنے کی جرت اور ہمت اور حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا تو وہ اصلاح کیا کرے گا؟ لہٰذا اصلاح کرنے والے سے ہمیشہ خوش ہونا چاہیے، کبھی ناراض نہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری ایک کمزوری کو دور کر رہا ہے، تمہارے اندر کمال کو پیدا کر رہا ہے۔ صلاۃ پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، بڑی نعمت ہے آج کی یہ مجلس میرے لیے، اور شرف کا باعث ہے کہ جس کے لیے مجلس ایصال ثواب ہو رہی ہے وہ بھی مداح اہل بیت، اور جو مجھ سے بزرگ یہاں موجود ہیں وہ بھی مشہور و معروف مداح اہل بیت، اور پھر اطراف میں ممبر کے چاروں طرف ماشاءاللہ مداحاں حضرات موجود ہیں، شورائے کرام موجود ہیں جن کی بڑی گہری تنقیدی نظریں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم تنقید کو بھول جاتی ہے وہ کبھی ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہوتی۔ تو جو فرمایا جو تنقید کو بھول جاتی ہے، لیکن بھائی اتنا سا فرق ضرور رکھنا چاہیے تنقید میں کہ تنقید کرتے ہوئے ذہن اور فکر آمادہ ہو کہ تنقید کر رہا ہوں تاکہ اس تنقید کے ذریعے تعمیر ہو جائے، تاکہ اس تنقید کے ذریعے تعمیر ہو۔ تنقید اس لیے نہ کرے کہ تخریب پیدا ہو جائے۔ تو جو فرمائیے گا، اور یاد رکھیے کہ جو تنقید پسند نہیں کرتا، جو تنقید کو چاہتا نہیں، جو تنقید سے محبت نہیں کرتا، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر کسی شاعر نے، شورائے کرام موجود ہیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، اگر کسی شاعر نے اپنے شعر کو حرف اخیر سمجھ لیا، تو جو فرمائیے اپنے کلام کو، اپنی نظم کو، اپنی غزل کو اگر حرف اخیر سمجھ لیا کہ یہ پتھر کی لکیر ہے، اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، تو یاد رکھیے جتنی صلاحیتیں اس شعر کے وقت پہ موجود ہیں وہ اتنی ہی رہیں گی، اس سے زیادہ بڑھنے نہیں پائیں گی۔ تو جو فرمائیے گا، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ جو صلاحیتیں اس شعر کے کہتے وقت موجود ہیں، صحیح نا، وہی رہیں گی۔ لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے جملوں کا استعمال، الفاظ کا استعمال صحیح نہیں ہوا، ہو سکتا ہے مفہوم کی بندی سے مفہوم میں صحیح نہیں باندھ سکا، ہو سکتا ہے کہ کسی زاویے سے اس کے اندر کوئی کمزوری رہ گئی ہو، تو اگر وہ اس نظر پہ اس طرح سے اپنے شعر کو دیکھے گا اور خود پہلے تنقیدی نظر ڈالے گا تو مجمع میں جانے سے پہلے اپنے آپ تنقید کر لے گا، تو پھر مجمع کو تنقید کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔
پھر سامعین تنقید نہیں کریں گے کیونکہ خود تنقیدی نظر ڈال کر کے آیا ہے. تو ترقی جب ہی ہوتی ہے ہر فیلڈ کے اندر کہ جب آپ اپنے اوپر تنقیدی نظر رکھیں, اور جب تنقیدی نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو تنقید کا کام ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنا, کمزوریوں کی جگہ کمالات کو پیدا کرنا, اور جب کمالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کمزوریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہی قوم کے جس قوم کے افراد میں کمزوریاں کم ہوں کمالات زیادہ ہوں, دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے, ایک اچھی قوم کہلاتی ہے, ایک قابل تعریف قوم کہلاتی ہے. لیکن جہاں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہوں, اچھائی ہو ہی نہیں, تو اس قوم کو کوئی ترقی یافتہ قوم نہیں کہتا, اس جماعت کو کوئی ترقی یافتہ جماعت نہیں کہتا. لہٰذا اس پہ ذرا غور کرنے کا مقام ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 4 سالوں میں اس منبر پہ بیٹھ کر کے جارچے کے اندر کوشش زیادہ تر تنقیدی نظر رکھی, اور وہ صرف اس لیے کہ اپنوں پہ تنقید کرو تاکہ ان کے کمالات میں اضافہ ہو. تو جو فرمائیے دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرو گے تو تمہیں ایسا نظر آئے گا ہم تو کمال کی منزل پہ ہیں. بھئی دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرو گے تو ایسا لگے گا وہ کمزور ہے, ہم کمال کی منزل پہ ہیں, اور جب ہم کمال کی منزل پہ ہیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں, ہمارے پاس تو کمالات ہی کمالات ہیں, ہم تو عروج کی منزل پہ آ چکے ہیں. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے, صلوات پڑھیں محمد, یاد رکھیے کہ جو دوسروں پہ تنقیدی نظر رکھتے ہیں وہ کبھی کامیابی کے راستے طے نہیں کرتے. کیوں؟ وہ دوسروں پہ تنقیدی نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا دوسرے کو تنقیدی نظر ڈال کر کے آپ نے سمجھا دیا آپ کی کمزوری یہ ہے, تو اس کمزوری کو وہ دور کرے گا, آپ کی کمزوری دور نہ اس تنقید سے دور ہوگی, نہ اس تنقید کے بعد جو نتیجہ نکل رہا اس سے آپ کی کمزوری دور ہوگی. تو جو فرمائیے گا, اور جب اپنے نقائص پہ نظر رکھیے گا, اپنے آپ پہ تنقید کیجئے گا, تو ایک لمحہ, ہر لمحہ آپ کی زندگی کا ترقی کے راستے پہ گامزن ہوتا چلا جائے گا. کمزوریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی, برائیاں مٹتی چلی جائیں گی, گناہوں کے سلسلے کم ہوتے چلے جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ وہ تنقید کرنے والا حر جیسا ذہن رکھتا ہو. تو جو فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو, اپنی خطاؤں پہ جو ہے اپنی خطاؤں پہ سوچنے کی کوشش کرے, نہ یہ کہ اسے وہ سمجھنے لگے میں تو سب کچھ ہوں. اگر سب کچھ ہے تو پھر تیری اصلاح کرے گا کون؟ تو جو فرما رہے ہیں اصلاح تو انہی کی ہو سکتی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہذا لوریاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے, جذباتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کو عقل کے راستے دکھانے کی ضرورت ہے, فراست کے طریقے بتانے کی ضرورت ہے, سیاست کے رموز سکھانے کی ضرورت ہے. تو جو فرمائیے گا سیاست کے رموز سکھانے کی ضرورت ہے, اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ جب 4 طرح کے افراد 4 نظریے کے رکھنے والے بیٹھے ہوں تو وہاں گفتگو کیسے کرنی ہے, وہاں جذباتی کتنا ہونا ہے. تو جو فرمائیے گا یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں جذباتی نہیں ہونا چاہیے وہاں جذباتی ہو گئے, اور جہاں جذباتی ہونا چاہیے تھا وہاں خاموش ہو گئے. نہیں, کہیں اہل بیت نے فرمایا کہ جہاں انسان کو خاموش ہونا چاہیے وہاں کلام مٹی ہو جاتا ہے, اور جہاں بولنا چاہیے وہاں سکوت جو ہے, جہاں جو ہے وہ بولنا چاہیے کلام کرنا چاہیے وہاں سکون کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو عزیزان گرامی تھوڑا سا عقل و فراست کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں تو خدا کی قسم یہ جارچے کا امام بارگاہ جتنا مجمع نظر آ رہا ہے یہ اتنا نظر نہیں آئے گا. 10 سال محنتیں کر کے دیکھیے, اپنے اوپر تنقیدی نظر ڈال کے دیکھیے, اپنی کمزوریوں کو دور کر کے دیکھیے. اس جارچے کے امام بارگاہ میں نہیں بلکہ گلیوں اور روڈوں پر بھی جب حسین ابن علی کی مجلس ہوگی تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی, اس لیے کہ کائنات میں کوئی مولا حسین کا دشمن نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو ہمارے ساتھ ہے, کسی کو حسین کے ساتھ نہیں, کسی کو حسین کے ساتھ اختلاف نہیں, اختلاف ہمارے ساتھ ہے. فرمائیے گا اختلاف ہمارے ساتھ ہے, حسین سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. غلط فہمی کا شکار ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اختلاف حسین سے اختلاف ہے. غلط بات ہے. نہیں, ہم کون ہیں؟ تو جو فرمائیے گا ہاں حسین سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ ہمارا اختلاف ہے. جو فرمائیے جملوں کو بدل رہا ہوں میں,
اگر کسی کو حسین سے اختلاف ہے تو وہ ہمارا اختلاف ہے، اگر کسی کو ہم سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا اختلاف نہیں ہے، وہ دینی اختلاف نہیں ہے، وہ ذاتی اختلاف ہے۔ ذاتی اختلاف جبھی حل ہوں گے کہ ان اختلافات کو آپ دین کے اتحاد میں تبدیل کر لیجئے۔ تو جو فرمائیے گا دینی اتحاد میں تبدیل کر لیجئے، اور اتحاد کے معنی میں یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا طریقہ دین چھوڑ دیجئے۔ تو جو فرمائیے گا اتحاد کے معنی میری نظر میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا طریقہ دین چھوڑ دیجئے، مجھ سے مطالبہ کیجئے آپ اپنا طریقہ دین چھوڑ دیں، تو پھر اتحاد کہاں ہے؟ وہ تو یوں کہیے کہ سارے فرقوں کو ایک فرقہ بنانا ہے، اسے تھوڑی اتحاد کہتے ہیں۔ اتحاد تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ کچھ زاویوں سے اختلاف ہو اور کہیں آ کر کے متحد ہو جائیں۔ تو فرمایا ورنہ اتحاد کس بات کا ہے؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد پر۔ اختلافی زاویوں کے باوجود فرمائیے گا ذرا، اختلافی زاویوں کے باوجود، اختلافی نظریات کے باوجود کوئی ایک پوائنٹ ہو کہ جہاں قوم متحد ہو جائے، تو جو فرمائیے گا اب وہ متحد کرنے والا نقطہ کون ہو؟ ایک بحث ہے یہ عالم اسلام میں کہ بھی وہ متحد کرے کون۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ اتحاد کی دہائی نہیں دے رہے، تو جو فرمائیے وہ بھی اتحاد کی دہائی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تم ابھی ہاتھوں کے باندھنے اور کھولنے میں لگے ہو، دشمن ہاتھوں کے کاٹنے میں لگا ہوا ہے نہیں؟ تم ابھی ہاتھوں کے باندھنے کھولنے میں لگے ہوئے ہو کہ ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں، دشمن ہے کہ وہ ہاتھوں کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ قوم کا بہت بڑا المیہ کہ جب بھی کوئی قوم کے اندر پریشانی شروع ہوتی ہے تو قوم ایک ایسے دشمن کا نام اسے یاد ہو گیا ہے کہ یہ فوراً اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، اما ہاتھ اس کا ہے۔ خدا نے عقل تو تمہیں بھی دی ہے، جب سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کا ہاتھ ہے، جو کچھ ہو رہا اس کے اشارے پہ ہو رہا، تو عقل تو خدا نے آپ کو بھی دی ہے۔ آپ عقل کے ذریعے اس ہاتھ کو کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ اسے قطع کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ اس ہاتھ کا شکار بنتے کیوں ہیں؟ تو کیا ہر جگہ ہماری تمام تر ترقیوں کے راستے میں جو روڑے اٹکائے وہ امریکہ ہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے اسرائیل ہی کا ہاتھ ہے؟ کیا اس کے پیچھے دشمنان اسلام ہی کا ہاتھ ہے؟ یا خود میں بھی کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے معاشرے کو، اپنے مجتمع کو نقصان پہنچا رہا ہوں یا نہیں؟ مجھے امریکہ نے، صحیح ہے کہ امریکہ نے ہمیں ایک نہ ہونے دیا، تو ایک نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے فرقوں کے لیے کس نے؟ امریکہ نے کالج قائم کرنے سے منع کیا، امریکہ نے اسکول بنانے سے منع کیا، امریکہ نے ایجوکیشن حاصل کرنے سے منع کیا۔ اسرائیل نے کبھی آپ کے بچے کو اسکول جانے سے روکا؟ نہیں روکا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا دشمن چالاک نہیں ہے اس سے زیادہ ہم خود بے وقوف ہیں۔ صلاۃ علی محمد وعلی محمد ہے نہیں؟ جتنا دشمن چالاک نہیں ہے اس سے زیادہ ہم خود بے وقوف ہیں۔ یہ میرا مجمع متحمل نہیں ہے کہ میں فنون خطابت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمائیے یہ میرا مجمع اس کا متحمل نہیں ہے کہ میں فنون خطابت میں داخل ہو جاؤں، اور اس کا بھی متحمل نہیں ہے کہ کسی ایک نظریے کے فرد کے لیے باتیں کرنے لگوں۔ فرمائیے گا کسی ایک نظریے کے فرد کے لیے باتیں کرنے لگوں، اس کا بھی متحمل نہیں ہے۔ لہذا میری گفتگو کو ذرا سمجھیے گا، میں بڑے عجیب مرحلے میں ہوں، چاروں طرف علماء کا مجمع ہے، صحیح ہے نا؟ اپنی زبان پہ بھی قابو رکھنا ہے، فکر کو بھی صحیح رکھنا ہے، الفاظ کا تناسب بھی پیدا کرنا ہے، جملوں کی ترتیب بھی دینا ہے، اور پھر رٹ کے آیا نہیں ہوں، یاد کر کے نہیں آیا ہوں، بس آ گیا ہوں آپ کے سامنے۔ لہذا آج میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں، صحیح ہے نا؟ آج چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں کہ اس فیلڈ میں جانا چاہوں جہاں آپ خوش ہوتے ہیں تو جا نہیں سکتا۔ جو فرما رہے کچھ حضرات ہیں جو روک رہے ہیں وہاں جانے سے، وہ کہہ رہے ہیں قبلہ ہمارے لیے بھی کچھ پڑھ دیجئے، تو جو فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب میں کسی ایک میدان میں نہ جا کر کے مختلف میادین میں گفتگو کروں گا، اور گفتگو ایسی ہوگی کہ جس میں ہم ایک ساتھ مل بیٹھ کر کے سوچیں، غور و فکر کریں کہ آیا ہم اتنے قریب رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور کیوں ہو گئے؟ ہمارے محلے ملے ہوئے، ہماری بستیاں ملی ہوئی، تو جو فرمایا ہماری مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہیں موجود ہیں، ہمارے گھروں سے جلوس اٹھ رہے ہیں، ہمارے مکان کے سامنے سے جلوس نکلتا ہے، تعزیہ اٹھتا ہے، تابوت اٹھتا ہے، تو جو فرمائیے گا روز آوازیں مجلس آتی ہے، پھر ہم اتنے ایک دوسرے سے دور کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ بیچ میں آ گئے،
تو جو فرمائیے کچھ لوگ بیچ میں آ گئے کہ جن کی روزی روٹی جڑ گئی دین سے. تو جو فرمائیے جن کی روزی روٹی، یہ میرے خلاف تو نہیں کہیں بات، صلاۃ پڑھے محمد وعلى محمد پر. جن کی روزی روٹی جڑ گئی دین سے، جب انہوں نے دیکھا کہ دین کے بغیر ہماری روزی روٹی نہیں چل سکتی، ہمارا مکان نہیں بن سکتا، تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا. وہ کافر ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں مانا. اور یہ کافر ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں مانا. اچھا تو آپ نے علماء ہو کے، ہم نے پوچھا آپ ہیں کون؟ کہا نحن ورثۃ الانبیاء، ہم علماء ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں، ہم نبی کے خلیفہ ہیں. اچھا آپ نبی کے خلیفہ ہیں تو نبی صبح ساری رات کیا غور کرتے تھے؟ غور یہ کرتے تھے نبی کریم ساری رات بستر پہ لیٹ کر کے کہ میرے معبود اس قوم کو ہدایت کیسے کروں، اس کافر کو جو ہے وہ مومن کیسے بناؤں، اس تک اسلام کیسے پہنچاؤں. اور تو کیا کر رہا ہے جانشین رسول ہو کر کے، تو کیا کر رہا ہے خلیفہ رسول ہو کر کے، تو کیا کر رہا ہے وارث رسول؟ ساری رات نکتے بنا رہا ہے کیسے کسی مسلمان کو کافر کروں، کیسے اسے اسلام سے نکال دوں، کیسے اسے تفرقوں میں بانٹ دوں. ساری رات اسی فکر میں ہے، اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. تو نبی آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے، حضور چلے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے. صلاۃ پڑھے محمد وعلى محمد. حضور چلے ہیں مسلمانوں کو کافر بنانے. وہ اس لیے کافر ہو گئے. ارے کہیں تو تو کافر نہیں ہو گیا؟ وہ تو ہو گئے کافر، کہیں تو تو کافر نہیں ہو گیا کہ تیرے چشمے سے سوائے کفر کے کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ یہ کون سی اینک لگا لی کہ ہر آدمی تجھے کافر ہی نظر آنے لگا؟ تو جو فرمانا ہے ہر آدمی کافر ہی نظر آنے لگا. نبی کریم نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس وہ مسلمان ہے. تو کوئی ہے مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو؟ سب کہتے ہیں. تو پھر ایک دوسروں کی نظر میں کافر کیوں ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. پھر ایک دوسرے کی نظر میں کافر کس نے بنایا؟ نبی نے تو یہ سند دی تھی جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، وہ مسلمان ہے. تو جب وہ مسلمان ہے تو یہ مولوی نے کافر کیوں بنا دیا مسلمان کو؟ کہیں نہ کہیں مسائل زندگی ہیں، یہ مبتلا ہو گیا مسائل زندگی میں. اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر خدا یوں کرے کہ یہ اب جو ہمارا سلسلہ قبلہ موجود ہے، اب ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو تنخواہوں کا سلسلہ نا مولویوں کی، اگر اس کا کوئی ایک سینٹر بن جائے نا، مولویوں کی جو تنخواہ صحیح ہے نا، ائمہ مساجد کی جو تنخواہ آتی ہے نا، اس کے لیے کوئی ایک سینٹر بن جائے کہ وہاں سے آئے گی. اگر وہ سینٹر بن گیا تو خدا کی قسم آدھے اختلافات تو خود ہی ختم ہو جائیں گے. ہو جائیں گے یا نہیں؟ مولوی کے عالم دین کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہوتی. مخالف پارٹی مولوی کے مخالف نہیں تھی. یہ میں ان کے جو شعر کے لیے پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے نا، کہ مولوی اور عالم کے خلاف کوئی پارٹی نہیں تھی. جب یہ مسجد میں آیا تھا تو یہ کسی کا مخالف نہیں، کوئی اس کا مخالف نہیں تھا. مخالفت تو اس سے تھی جس نے بلایا تھا. مخالفت تو اس سے تھی جس نے بلایا تھا. یہ تو بیچارہ اس کے اختلاف کی وجہ سے یہ شکار بن گیا ہے نہیں. تو اگر اس کی روزی روٹی کا انتظام کسی سینٹر سے ہونے لگے تو اتنے اختلافات نہیں ہوں گے. ہر آدمی 4 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہے. خدا کرے کہ ہمارے یہاں وہ سلسلہ ہو جائے کہ جب مرجعیت اعلیٰ ہمارے 10,000 طلبہ کو جو ہے وہ عراق میں شہریہ دے سکتی ہے، 20,000 طلبہ کو ایران میں شہریہ دے سکتی ہے، تو وہی مرجعیت اعلیٰ اگر ان چھوٹی چھوٹی مقامات پہ سہم امام سارا اپنے پاس لے کر کے اور اسی سے یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری کر دے، اور ہر جمعے کو، اب تو سوشل میڈیا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ائمہ جمعہ کی ایک لسٹ بنا لی جائے اور ایک میسج مرجعیت کی طرف سے آ جائے، سب کو یہی پڑھنا ہے، سب کو یہی بولنا ہے، سب کو یہی بتانا ہے، تو سارے اختلافات ہو جائیں گے. نہیں سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے. یہی پیغام دینا سب کو، یہی پیغام ہو جائے گا یا نہیں؟ لیکن عزیزان گرامی ہم افراتفری کا شکار ہو گئے ہیں.
تب آئیے بس ذرا قرآن کی ان آیتوں کی بھی جو ہے ترجمہ کر دوں، ورنہ شاید مجلس اسی میں ختم ہو جائے گی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عصر کی قسم، تمہارے نقصان کو بتانے کے لیے بھی اسے قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ صاحب عقل کے لیے کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا۔ تو جو فرمائیے گا، صاحب عقل کی سمجھ میں اپنا فائدہ اور نقصان نہیں آ رہا، خالق عقل کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ بھائی اس سے زیادہ کوئی ناتوانی ہو سکتی ہے کہ عقل رکھے ہوئے ہے اور خالق عقل کہہ رہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم۔ اب یہ زمانہ کون سا ہے؟ والعصر سے بہت سے مفسرین نے کہا، اور قبلہ بھی تفسیر لکھ رہے ہیں کہ والعصر سے مراد عصر کا زمانہ، نماز عصر کا وقت، یہ بھی ایک قول ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ والعصر سے مراد جنس کے طور پہ اگر لیا جائے تو ہر زمانہ، تو جو فرمائیے گا جنس کے طور پہ اگر لیا جائے تو وہ ہر زمانہ، ہر دور۔ اور یہ صادق بھی آتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان نقصان میں نہ رہا ہو، ہر زمانے کا انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انجام دیے۔ اب اس کا زمانے سے تعلق نہیں ہے، کہیں بھی رہے ایمان لے آئے نقصان سے بچ جائے گا، عمل صالح کرے نقصان سے بچ جائے گا۔ تو کہا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور اعمال صالحہ انجام دیں۔ دیکھیں کفر کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ عمل السیئات، سزاؤں کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو جو ذرا غور فرمائے مجمع کہ وہاں یہ نہیں کہا جہاں کفر کا استعمال کیا، جہاں کفر کے لیے سزاؤں کا استعمال کیا، کافر و مشرکین کے لیے سزاؤں کا استعمال کیا، وہاں یہ نہیں کہا کہ کفروا وعملوا السیئات، کہ وہ کفر اختیار کرتے ہوں اور اعمال سیئہ انجام دیتے ہوں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا کے لیے تو کفر ہی کافی ہے، لیکن جزا کے لیے ایمان کافی نہیں ہے جب تک عمل صالح نہ ہو۔ صلاۃ پڑھے محمد وآل محمد۔ جزا کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ انجام دیتے ہوں۔ تو جو فرمائے اعمال صالحہ، نجات کسے ملے گی؟ ایمان لا کے عمل صالحہ انجام دیں، اعمال صالحات کریں، انہیں نجات ملے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کریں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کریں۔ تو جو سنیے گا ذرا، صبر کی وصیت کریں۔ چار چیزوں میں اسلام کی پوری مکمل تفسیر پیش کر دی قرآن نے۔ اسلام کو سمجھو، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی شرط ہے ایمان لاؤ، ایمان لا کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اشہد ان امیر المومنین کہہ کر کے وہیں بیٹھ نہ جانا۔ تو جو فرمائیے بیٹھ نہ جانا، ہم اس ایمان کو ایمان مانتے ہی نہیں ہیں کہ جو ارکان کے ذریعے، جوارے کے ذریعے ظاہر نہ ہو سکے۔ تو جو فرما رہے جو جوارے کے ذریعے ظاہر نہ ہو سکے، ظاہر کیسے ہوگا؟ کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں، جب میرے مقابلے میں کوئی ظالم آ جائے، میں نے کہا ہے اللہ اکبر، تو اب میں اپنا سر نہ جھکا کر کے بار بار اسی کی کبریت کا اعلان کرتا رہوں، اس کے اکبر ہونے کی گواہی دیتا رہوں، کسی بھی عمل میں کمزوری نہ دکھاؤں، تو تب سمجھ میں آئے گا کہ میں واقعاً ایمان لے آیا۔ تو عمل بتائے گا کہ ایمان ملا یا نہیں ملا۔ تو جو فرمائیے گا، تو عزیزان کرام عمل بہت ضروری، اگر عمل نہیں ہے تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت ایمان کی نہیں ہے بغیر عمل کے۔ ہاں اب آپ ایک سوال اٹھا لیں گے، کیونکہ میں ہر گوشے کو ذرا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جی اگر ایسا ہو جائے تو اعمال کا دروازہ تو خدا نے کھول دیا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے، لیکن ہم اتنے مطمئن کیوں ہو جاتے ہیں ہر بات پہ؟ جب بھی غلط کام کرتے ہیں تو اتنے مطمئن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ایسا لگتا کہ جیسے اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہی تو نے گناہوں کا ذریعہ قرار دے دیا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے یا نہیں؟ تو ایسا لگتا جیسے اس کی رحمانیت ہی گناہوں کا ذریعہ بن گئی کہ میں رحمان ہوں تم گناہ کرو۔ ارے تو اس نے کہا کہ میری صفات میں رحمان بھی ہے، میں رحیم بھی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں۔
میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں. اگر نیکیاں کرے گا تو جزا دوں گا، رحمت سے کام لوں گا، اور اگر برائیاں کرے گا تو قہاریت بھی موجود ہے، جباریت بھی موجود ہے. تو جتنا ادھر سے مطمئن ہے اتنا ہی ادھر سے خوف زدہ بھی رہنا چاہیے. صلاۃ علی محمد والے محمد پر. لہذا تو دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہو. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہو. انسان لے کر کے کیا آیا اپنے ساتھ بتائیے مجھے؟ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، سبھی کسی نہ کسی کے یہاں پیدا ہوئے نا، آدم کے بعد سے نا. تو جو جس کے گھر میں پیدا ہوا، کیا وہ اپنے باپ کی صفات لایا؟ کیا اپنے باپ کی جو ہے صنعت و حرفت لے کر کے آیا؟ کیا اپنے باپ کے فنون لے کر کے آیا؟ کیا اپنے باپ کی حاصل کردہ نالج لے کر کے آیا اس دنیا میں؟ لایا کیا؟ کسی کے یہاں ڈاکٹر کے بچہ پیدا ہوا تو کیا وہ ڈاکٹری کے رموز، اس کا طریقہ سیکھ کر کے آیا؟ جناب حکیم صاحب کے یہاں اولاد ہوئی تو کیا حکمت کے جو ہے وہ طریقے سیکھ کر کے آئی، نسخے بناتی بھی آئی؟ نہیں ہوا نا ایسا. انجینئر صاحب کا بیٹا جب پیدا ہوا تو کیا نقشوں کو جانچتا ہوا آیا؟ جو فرمائیے نہیں آیا نا. تو اس کا مطلب سب کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا، کچھ نہیں دیا، دو چیزیں دے کر کے بھیج دیا. تو جو فرمائیے دو چیزیں دے کر کے بھیج دیا. ایک ہے جسم جو آنکھوں کے سامنے ہے، دوسرے ہے روح جس کا پتہ نہیں ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم آنکھوں کے سامنے، آپ کا وجود جسمانی سب کے سامنے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں. روح اتنی غائب کہ آپ ہی میں ہے، خود آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے. روح ایسی غائب، صحیح ہے نا، کہ آپ ہی میں ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے. بتا سکتے ہیں کہاں ہے؟ کوئی بتائے گا کہاں ہے روح؟ اس کا مطلب اس نے عالم امکان میں اپنی دلیل پیش کی. عالم امکان میں تیرے اندر روح کو رکھ کر کے، چھوٹے سے جسم کے قالب میں ایک روح کو رکھ کر کے بتایا کہ دیکھ تیرے ہی اندر ہے، تو پتہ نہیں کر سکتا کہاں ہے. بتا آنکھوں میں ہے، بتا تیرے کانوں میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پیروں میں ہے، زبان میں ہے، کہاں ہے روح؟ تو جو فرمائیے گا کہاں ہے روح؟ کوئی جگہ پتا ہے آپ کو کہاں ہے روح؟ نہیں معلوم. تو اس نے بتایا کہ جب تو اپنے ہی وجود میں میری مخلوق کو تلاش نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ایک جگہ معین نہیں کر سکتا تو خالق روح کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ خالق روح کہاں ہے؟ صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو تجھے کیا پتا چلے گا؟ تو اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے ہمارے وجود میں. عالم امکان میں غیبت کا ایک مظاہرہ. ممکنات میں سمجھا جاتا کہ غیبت کوئی چیز نہیں. کیوں؟ جو نظر آئے وہی ہے، اور جو نظر نہ آئے ہے نہیں، وہ نہیں ہے. تو مجھے انصاف سے بتاؤ روح ہے یا نہیں ہے؟ تو نظر آتی یا نہیں آتی؟ نہیں آتی. اس کا مطلب غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے وہ اس کا انکار کر دو. غیب کہتے ہیں جس میں ایک نفی ہو اور ایک اثبات. اور جو فرمائیے گا ذرا، غیب کہتے ہی اسے ہیں جو ایک نفی اور اثبات سے مل کے بنے. ایک چیز کی نفی کی جائے، دوسرے چیز کا جو ہے اثبات کیا جائے. نفی کس کی؟ نفی اس بات کی کہ نظر نہیں آتی، اثبات اس بات کا کہ ہے. تو جو فرمانا ہے، لہذا ایک اثبات اور ایک نفی سے مل کر کے جو ہے یہ غیب بنتا ہے. تو ہم نے کب کہا ہے؟ اچھا سارے غیب کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کارخانہ غیب ہے اسلام میں، ایک آدھ غیب نہیں ہے، کارخانہ غیب. سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہے نہیں؟ جو اللہ حضور جو ہے، اللہ میاں جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو اتنے پیارے ہیں، وہ بھی غیب میں ہی، وہ بھی آج تک غیب میں ہی ہیں، ہے نہیں؟ جنہوں نے اسلام بھیجا، جن کے لیے نمازیں ادا ہو رہی، جن کے حکم سے روزے رکھے جا رہے ہیں، جن کے حکم سے مسلمان داڑھی رکھ رہا، جن کے حکم سے سرما لگا رہا، جن کے حکم سے زلفے لیے پھر رہے ہیں، وہ بھی غیب ہی میں ہے نہیں؟ وہ بھی غیب ہی میں ہے نا. دیکھا کسی نے خدا کو؟ مجھے انصاف سے بتائیے، دیکھا آج تک؟ آتا ہوگا جمعرات کو کچھ مکانوں کی چھتوں پہ، لیکن دیکھا نہیں. روایت پہ اطمینان ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد.
ہے نہیں, آتا ہوگا, میں منع نہیں کر رہا, لیکن صاحب مکان نے دیکھا نہیں, روایت پہ اطمینان ہے, اور یہ روایت کا اطمینان بھی عجیب ہے, عقل قبول نہیں کرتی پھر بھی مطمئن ہے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. عقل قبول نہیں کرتی پھر بھی مطمئن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں کتاب میں ہے, فلاں عالم نے کہا ہے, فلاں مفتی نے بیان دیا ہے, تو اس پہ اطمینان ہے. عقل پہ اطمینان, فرمائیے گا, عقل پہ اطمینان نہیں ہے. بالکل ویسے ہی کہ اس زمانے میں, ایک زمانے میں قاصد جایا کرتے تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا, پوسٹ آفس کا سلسلہ نہیں تھا, تو خط گھروں سے ایسی جایا کرتا تھا, خط لے کر کے جاتے تھے لوگ, صحیح ہے نا. اب خط پہنچا دیا, ایک فوجی صاحب کو خط پہنچا, اس میں لکھا تھا, بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ بیوی جو ہے ان کی گھر میں, اور یہ ہوتا عام طور پہ, لو ہم تو شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئے, ہے نہیں, شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئے, یہ عورتوں کے عام طور پہ یہ بیانات ہوتے ہیں گھر کے اندر. اب ایک خادمہ گھر میں موجود, اتنی عقل رکھتی نہیں تھی, تو اس نے سنا کہ بیگم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہم تو شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئے. انہوں نے جلدی سے نائی کے پاس پہنچی, نائی ہوتے تھے پہلے خبر پہنچانے والے, نائی کے پاس پہنچی, ارے غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہ ہماری مالکہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئی. ہماری مالکہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ ہو گئی. کہا کرنا کیا چاہیے کہ ذرا جلدی سے خبر پہنچا دو. کیسا ہو گیا؟ اب شوہر کو خبر ملی, شوہر بھی افسوس میں بیٹھ گیا کہ یہ کیسے ہوا, ہمارے ہوتے ہوئے بیوہ ہوئی کیسے. وہ سمجھے کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی گھر کے اندر. انہوں نے ایپلیکیشن لکھ کر کے انگریز کمانڈر کو دے دی, انگریز کمانڈر کو ایپلیکیشن دی, اس نے پڑھا, پڑھنے کے بعد کہا کہ بھائی جب تم موجود ہو بیوہ کیسے ہوئی, جب تم موجود ہو کہ تمہاری عقل قبول کرتی, جب تم زندہ ہو تو عورت بیوہ کیسے ہوگی, بیوی بیوہ کیسے ہوگی. کہا عقل تو کہتی ہے لیکن نائی معتبر ہے. نائی معتبر ہے. عقل تو کہہ رہی کہ ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن کیا کروں, نائی معتبر ہے. تو عزیزان گرامی, جو عقل کے مقابلے میں نائی کا اعتبار کر بیٹھے, صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. عقل تو تسلیم کر رہی ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن نائی معتبر ہے. اب جب بھی کوئی بات بتائیے اسلام میں کیا ایسا ہو سکتا ہے, لوگ کہتے ہیں کیا کریں, جہاں لکھا ہے وہ معتبر ہے, جس نے لکھا ہے وہ معتبر ہے. اما اس کے اعتبار کو چھوڑیے, خدا نے اشرف المخلوق بنایا, یہ بتائیے عقل میں آتی یا نہیں آتی. یہ نائی کا اعتبار جو ہے وہ قوم کو بیوہ بنا دے گا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, اندازہ کیا کہ یہ تو ہماری حالت ہے اس وقت مسلمانوں کی. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی ایک طرف کی بات نہیں ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں ہم سے, فلاں نے پڑھا, کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا مجمع بھی ہم سے یہ کہتا فلاں نے پڑھا, صحیح نا, فلاں معتبر ہیں. ارے عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں, عقل تو قبول نہیں کر رہی, تو پھر فلاں کا اعتبار کیوں ہے؟ جب عقل قبول نہیں کر رہی تو فلاں کا اعتبار کیوں ہے؟ یا کوئی بحث فلسفی ہو, منطقی ہو کہ بھی میری عقل میں اس لیے نہیں آ رہی کہ فلسفہ ہے. ابھی کچھ ظاہری بحث ہے, اس میں کسی کے حوالے سے پیش کرنا خالی. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ جو ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے یقین کی منزل میں, کہ وہاں انسان مشکوک ہوتا چلا جاتا اور کسی ایک چیز کے اوپر بھروسہ کرتا چلا جاتا, وہ بھروسہ کہیں نہ کہیں خطرناک ہوتا. تو جب فرمائیے, کیونکہ جب میں نے بھروسہ کر لیا کسی خاص انسان کے اوپر, تو میں اس کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہتا چلا جاؤں گا. لہذا مجھے خالی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, اس کے بھروسے کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال کرنا ہے. تو فرمائیے, اور جن لوگوں نے اپنی عقلوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا, ان کی حالت آج آپ دیکھ رہے ہیں. ان کی حالت دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جنہوں نے عقلوں سے کام لیا, وہی لوگ محفوظ ہیں جو اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں. ورنہ دشمن تو ہر ایک کو بتانا چاہتا تمہیں خطرہ ہے. کس سے خطرہ؟ تمہارے بھائی سے. دشمن تو یہ بتانا چاہتا, پیغام دینا چاہتا, تمہیں تمہارے بھائی سے خطرہ.
اب مجھے عقل کے استعمال کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا اس کے اوپر بھروسہ کر لوں؟ اس پہ بھروسہ کر لوں گا تو دونوں گھر برباد ہو جائیں گے، اور عقل کا استعمال کر لوں گا تو دونوں گھر آباد ہو جائیں گے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ فیضان گرامی، عمل اور ایمان دونوں ضروری، ایک سے کام نہیں چلے گا۔ اور حق کی وصیت کرتے رہو اور صبر کی وصیت کرتے رہو۔ تو لے کے کیا آیا تھا یہ؟ ایک جسم اور ایک روح، دو ہی چیزیں لایا نا، تیسری کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ تیسری ایک شے اور اس نے عطا کی، اور وہ ہیں تعلقات۔ جس کے شکم سے پیدا ہوا اسے رشتے میں ماں کہا۔ پہلے سے کوئی بھائی بہن موجود تھے، ان کے ساتھ رشتے میں قائم ہوا۔ تو جو فرمائیے گا، پہلے سے کوئی بزرگوں میں موجود تھا تو کوئی دادا کہلایا، کوئی دادی بنی، یہی ہوا نا، کوئی نانا کہلایا، کوئی چچا کہلایا۔ تو یہ رشتے دنیا میں آنے کے بعد بنے۔ پہلے لے کے آیا دو چیزیں، تیسری چیز تعلقات، روابط، وہ اس نے دیے، وہ اس نے رشتوں کے طور پہ دیے۔ تو دو چیزیں لے کر کے آیا، ایک جسم اور ایک روح۔ مجھے انصاف سے بتانا، جسم کے اوپر روح کی حیات موقوف ہے؟ پتہ نہیں بات پہنچے گی یا نہیں۔ جسم کے اوپر روح کی حیات موقوف ہے کہ جسم زندہ رہے گا تو روح زندہ رہے گی، یا روح کے اوپر جسم کی حیات؟ ذرا غور فرما رہے ہیں، روح کے اوپر جسم کی حیات یا جسم کے اوپر روح کی حیات؟ بتائیے، فیصلہ کیجئے۔ یقیناً روح کے اوپر جسم کی حیات۔ تو اس کا مطلب جو ظاہر ہے وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی حیات کے لیے کسی غائب کا محتاج ہے۔ اگر وہ غائب نہ رہے تو مردہ قرار پائے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ تو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب وجود ظاہری اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنی حیات کے لیے کسی غائب کا محتاج ہے، کسی غائب کا محتاج ہے۔ اگر وہ غائب نہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جائے تو یہ مردار قرار پائے۔ اس کا مطلب وہ کوئی ایسی شے ہے کہ جو اس کو زندہ رکھ کے پاک و پاکیزہ بنائے ہوئے ہے۔ جیسے ہی وہ جدا ہوگی ویسے اس کی حیات کا خاتمہ، ویسے یہ نجس ہو جائے گا، مردار قرار پائے گا۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک جسم کی بقا کے لیے اس نے ایک غائب کو رکھا، ایک جسم کی بقا کے لیے، ایک چھوٹے سے قالب کی بقا کے لیے اس نے ایک غائب کو رکھا کہ وہ غائب اسے ہمیشہ زندہ رکھے۔ تو اس کائنات کی بقا کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کائنات کی بقا کے لیے بھی تو کوئی ہو کہ جو اس کائنات کو زندہ رکھ سکے، اس کائنات کی حیات کو باقی رکھ سکے، اس کائنات کے وجود کو باقی رکھ سکے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جو کچھ تمہارے جسموں میں، تمہارے وجود میں مشاہدات کرا رہا ہوں، وہی قانون میں نے ہدایت کا بنایا ہے۔ اگر روح تمہارے ساتھ نہ رہے تو یہ جسم مردار ہو جائے، اور اگر میری حجت تمہارے درمیان نہ رہے، اگر میری حجت تمہارے درمیان نہ رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ 12واں سمجھ میں نہیں آتا، چلیے ہم 12ویں کا اصرار نہیں کریں گے، آپ 11 کو مان لیجئے۔ ہم 12ویں کا اصرار نہیں کریں گے، وہ جو فرمائیے گا ذرا، ہم 12ویں کے ماننے کا اصرار نہیں کریں گے، آپ 11 کو مان لیجئے۔ 12واں غیبت میں ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آتا، 11 تو سامنے آ چکے۔ بھائی 12واں غیبت کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا نا آپ کے، تو 11 تو سامنے آ گئے نا، تو انہیں مان لیجئے جو سامنے آ گئے، مانیے تو صحیح۔ 12ویں کو ہم اصرار نہیں، پھر کہہ رہا ہوں بار بار، 12ویں کا اصرار ماننے کے لیے ہم نہیں کریں گے، آپ 11 کو مان لیجئے، سمجھ رہے؟ اور جب 11 کو مان لو گے تو اتنا تو یقین ہمیں بھی ہے کہ جس نے انہیں مان لیا وہ 12ویں کو بھی مان لے گا۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جس نے انہیں مان لیا وہ 12ویں کو، پھر ہمیں اصرار کرنے کی ضرورت، ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں 11 کو مان تو لے، مشکل تو یہی کہ وہ 11 کو نہیں مانتا، وہ ظاہر ہی کو نہیں مانتا۔ تو عزیزان گرامی، کارخانہ غیب ہے مسلمان کے پاس، خدا غائب، نبوت اور رسالت ظاہر ہے کیا؟ مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا نبی کی زلف مبارک پہ ایمان لانا تھا؟
ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، کیا نبی کی گلابی آنکھوں پہ ایمان لانا تھا؟ آنکھ گلابی صلی اللہ کی، اللہ ہی جانے کون بشر ہے؟ تو کیا نبی کی گلابی آنکھوں پہ ایمان لانا تھا؟ کیا نبی کی لحیہ مبارک پہ ایمان لانا تھا؟ کیا نبی کے لباس پہ ایمان لانا تھا؟ کیا اس کلمہ اس کملی پہ ایمان لانا تھا کہ جو دوش مبارک پہ تھی؟ کیا اس ردا پہ ایمان لانا تھا؟ کیا اس امامے پہ ایمان رکھنا تھا جو نبی کے سر اقدس پہ تھا؟ نہیں نا. تو ایمان کس چیز پہ لانا تھا؟ ایمان لانا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے خدا کے بندے، خدا کے نبی، خدا کا ایک منصب لے کر کے آئے ہیں، جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہی نا. تو آپ نے کیا دیکھا؟ چہرہ محمد دیکھا، جسم محمد دیکھا، لباس محمد دیکھا، زلف محمد دیکھی. خود نبوت کو بھی دیکھا یا نہیں دیکھا؟ بھئی نبوت تو کسی کے سامنے آئی نہیں نا. نبوت کو دیکھا کسی نے تو ہر ایک کہے گا نہیں دیکھا. تو اس کا مطلب آپ نبوت پہ غائب ہوتے ہوئے ایمان، نبوت اور رسالت کے منصب کو غائب ہوتے. بھائی کسی نے دکھایا نبوت کہ یہ منصب ہے؟ نہیں دکھایا گیا نا. قرآن مجید ظاہراً دو دفتیوں میں ہے، ایک کتاب کی شکل میں ہے. یہ قرآن ہے یا عکس قرآن ہے؟ یہ قرآن ہے یا نور قرآن ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے گا. یہ عکس قرآن ہے. نور قرآن تو وہ تھا جو قلب رسالت پہ نازل ہوا تھا. اصل قرآن تو وہ تھا جو قلب رسول پہ نازل ہوا تھا. اسی لیے بعض آیات میں لوگ شک کرتے ہیں ہم اسے قرآن کو پہاڑوں پہ لے جائیں، کہاں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے؟ ارے ہو جاتا ہے. جب قرآن نور کی شکل میں وہاں سے آتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جب وہ نور آتا ہے کہ جس نور کو مثل قرآن قرار دیا تھا، جب طور پہ چمکایا تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اولی العزم نبی بے ہوش ہو گیا. فرما رہے تو وہ رسالت نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جسم محمد ہے، جسم محمد ہے. اسی لیے مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، غور سے سنیے گا ذرا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اشمو ریح النبوہ، کہ میں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا. اپنی فضیلت میں فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا. میں نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا اور میں نور رسالت کو دیکھتا تھا. تو جو فرمائیے، میں کہوں گا یا علی اس میں آپ کا کمال کیا، آپ کا امتیاز کیا، آپ کی جو انفرادیت کیا؟ آپ وہی تو کہہ رہے ہیں جو سارے مسلمانوں نے دیکھا. کہ نہیں نادان، انہوں نے جسم نبی دیکھا، میں نے منصب نبوت دیکھا. تو جو فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیے جسم نبی کی خوشبو اور ہے، منصب نبوت کی خوشبو اور ہے. جسم نبی کی اگر خوشبو کے لیے کوئی کہتا تو سب سے بہتر ہوتی ہیں ازواج رسول، کہ وہ کہتی ہم سونگتے تھے. انہیں کہنا چاہیے تھا ہم جسم نبی کی خوشبو سونگتے تھے. نبی نے یہ نہیں کہا میں محمد کی خوشبو سونگتا تھا، میرے مولا نے کہا کہ میں نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ نبوت بھی ظاہر نہیں ہے. آثار نبوت ظاہر ہیں، نبوت ظاہر نہیں ہے. جو فرما رہے ہیں. اچھا ملائکہ، حوریں، غلمان، اب تو بات اچھی آ گئی نا. اب ذرا دیکھیے، جو بیچارہ بستر مرگ پہ ہو اس کے لبوں پہ بھی تبسم آ جائے. حوروں کا خیال. ایک بار واضح بلند صلوات پڑھ لیں آپ. تو عزیزان گرامی، کچھ بھی تو حاضر نہیں. حوروں کو دیکھا، وضو کرتے وقت جو ذہن میں لیے بیٹھا حوریں ملیں گی. 2 رکعت نماز بعد میں پڑھتا، حوروں کا تصور پہلے. نعمات جنت، باغات جنت، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، سب کچھ ہے یا نہیں؟ تو سب غیب میں ہے یا ظاہر؟ اچھا آدم آئے، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. نوح آئے اس دنیا میں، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. آج کے مسلمان نے موسیٰ و عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل، 1,24,000 انبیاء دیکھا؟ نہیں دیکھا. ایمان کیوں لے آیا سب پہ؟ فرمائیے گا ایمان کیوں لایا سب پر؟ کہ میرا نبی صادق ہے. تو اس کا مطلب نبی کا ایمان باقی تمام ایمان کا ذریعہ بنتا ہے کہ تیرا نبی صادق ہے. اس کا مطلب غیب میں گزرنے والوں کی خبر دے تو تجھے یقین کامل ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھائے.
گزرے ہوا کی خبر دے تو ایمان صادق ہیں، کیونکہ نبی نے کہا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھائے، تو وہاں یقین نہیں، وہاں تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد تھا، اما کچھ بھی مقصد ہو، دکھایا تو ایک ہی کو تھا، 10-20 کو تو اٹھایا نہیں نبی نے۔ تو جو فرما رہے ہیں تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایمان کو، غیب پہ ایمان لانے کے لیے آمادہ ہے، یعنی تیری طبیعت ہے، فطرت ہے کہ تو غیب کو مانتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتنے غیب مان لیے تو نے، اتنے غیب مان لیے مسلمان، ایک اور مان لے، کیوں اس ایمان غیبی کو خراب کر رہا ہے ایک کو چھوڑ کر کے؟ کیا اتنے غیب ایک اور صحیح ہے بھائی؟ جب اتنے غیب مان چکا، اچھا، اور غیب مانتا یا نہیں مانتا؟ جیسے ہی کوئی غلط کام ہو جائے گا تو اپنے آپ کو دوش نہیں دیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، لا حول ولا، صحیح ہے نا، استغفر اللہ، صحیح ہے؟ تو کیا کس نے کیا؟ یہ شیطان نے ہاتھ پکڑ کے کرایا تھا؟ شیطان پہ لعنتیں کرتا، گناہ خود کرتا، ہے نہیں؟ شیطان پہ لعنتیں کرتا، گناہ خود کرتا۔ تو اس کا مطلب یقین کہ وہ غیب میں رہ کے کہیں بھی رہے، تو جو فرمائیے گا، یعنی گمراہ کرنے والے پہ یقین، گمراہ کرنے والے پہ یقین کہ وہ غیب میں بھی ہے، وہ جہاں بھی رہے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو جو فرمائیے گا، گمراہ کرنے والے پہ یقین کہ اس کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ وہاں جہاں بھی ہو وہاں سے بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں گمراہ کر سکتا ہے۔ ارے تو کم سے کم یہی یقین ہادیان الہی پہ بھی رکھ لیتا کہ اللہ کے ہادی کہیں بھی رہیں وہاں سے ہدایت کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہاں عمر کی بھی بحث نہیں اٹھائی جاتی، سینوں سال کا مسئلہ بھی نہیں آتا، آدم چلے گئے شیطان ہے، نوح چلے گئے شیطان ہے، موسیٰ و عیسیٰ چلے گئے شیطان ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا اتنے دنوں سے زندہ کیسے ہے؟ وہ نہیں پوچھا نا آج تک کسی نے کہ اتنے دنوں سے زندہ کیسے؟ سارے انبیاء چلے گئے، وہ زندہ، 1400 سال ہو گئے آخری نبی کو گئے ہوئے، وہ زندہ، ہم روز مر رہے ہیں اور وہ زندہ، یہاں روز چہلم سوبم ہو رہے ہیں، وہ زندہ، تو جو فرما رہے ہیں تو وہ زندہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے پہ تو اتنا یقین، اتنا ایمان، اور جب ہم نے کہا کہ ان کی عمر مبارک 1200 سال کی ہو گئی تو اعتراض بے اعتراض ہونے لگے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ جتنی عمر انسان کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو گئی، اس لیے تعجب۔ تو جنات کی عمر بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی شیطان کی، تو دیکھو نا، جنات کی عمر بھی تو اتنی نہیں ہوتی نا جتنی شیطان کی۔ تو اگر وہ گمراہ کرنے والے کو رکھ سکتا ہے تو ہادی کو بھی تو رکھے گا، وہ ہادی کو بھی تو رکھے گا، ورنہ یہ کائنات میں تو گمراہی پھیل جائے گی، ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو وہ ہادی کو بھی رکھے گا۔ تو عزیزان گرامی، بس آخری پیغام اور وہ یہ کہ ہم دو چیزیں تو ہم خدا کی طرف سے لے کر کے آئے، صحیح ہے نا، اور دو چیزیں اس نے ہمیں عطا کر دی دنیا میں آنے کے بعد، ایک رشتے اور تعلقات، صحیح نا، تعلقات اور رشتے یہ ہمیں عطا کر دیے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کس کی؟ جسم کی بقا کی ذمہ داری کے لیے رزق کو مہیا کرے تو کون کرے؟ روح کی زندگی کے لیے رزق مہیا کرے تو کون کرے؟ تو جو فرمائیے گا ذرا، کون مہیا کرے رزق؟ میں؟ کیا ہے کوئی انسان یہاں پر جو ایک لقمہ بغیر اس کی خلق کیے ہوئے کھا سکے؟ بیج کا زمین میں ڈالنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ پودا لگانا یہ آپ کی ذمہ داری، لیکن اس کو نتیجے تک پہنچانا، اسے نتیجے تک پہنچانا، اسے ثمرآور کر دینا، اس کی آغوش میں پھل دے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو پلی پلائی فصلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو گئی ہوتی، ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی رزق بھی تو خدا معین کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے روح کو خلق کیا ہے ہم نے، ایک جسم دیا ہے، روح کی غذا ہے ایمان، روح کی غذا ہے ایمان، جسم کی غذا ہے اعمال صالح، عمل صالح کرتے رہنا، یہ جسم زندہ رہے گا، اور روح کی غذا ہے ایمان، ایمان میں مکمل رہنا، روح جو ہے وہ آپ کی پروان چڑھتی رہے گی، تربیت پاتی رہے گی،
اور تیسری چیز ہم رشتے دے کر کے دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، ان رشتوں کو بھی پامال کرنا نہیں چاہتے، اس کے لیے ہم تجھے فرما رہے ہیں حق کی وصیت کرتے رہنا، صبر کی وصیت کرتے رہنا، روابط کو باقی رکھنا، اور یاد رکھو تمہاری روح اور جسم کے لیے ایک ایک غذا رکھی اور معاشرے میں تعلقات کے لیے دو دو غذاؤں کا انتظام کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی معاشرے کو زیادہ اہمیت دی، فرد کی اتنی اہمیت نہیں ہے اسلام میں جتنی معاشرے کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی فرد معاشرے کو بگاڑنے لگے تو اسے کہا جاتا ہے یہ واجب القتل ہو گیا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ایک فلسفہ ہے اسلام کا، کیوں؟ تم خود بگڑے ہوئے ہو، ہم نہیں چاہتے سب بگڑ جائیں۔ اچھا اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا، ایک اچھا ڈاکٹر اگر پیر میں زخم ہو جائے، زہر پھیلنے لگے، زہر پھیلنے لگے، اور وہ یہ مشورہ دے کہ آپ ابھی پیر کٹوا دیجئے ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا، تو عقل کیا کہتی ہے؟ ہمیں یہ جہادی خیال لے کے کہاں سے آ گیا؟ کسی نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ جہادی خیال، یہ جہادی خیال کہاں سے لے آیا کہ پیر کٹے گا؟ ہمیں جہادی خیال ہے، آپ پیر کیوں کاٹنا چاہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ اسلام بھی یہی فلسفہ جہاد کا لے کے آیا تھا کہ جب تک سمجھانے سے ٹیبلیٹ سے صحیح ہو جائے تو ہم ٹیبلیٹ دیں گے، اور جب یہ پورے جسم انسانی کو خراب کرنے کی کوشش کرنے لگے تو ہم اتنے حصے کو کاٹ کر کے معاشرے سے الگ پھینک دیں گے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد کا۔ ہم اس جہاد کے معنی یہ ہیں، یہ نہیں ہے کسی کے اوپر بھی تلوار اٹھا لیجئے، کسی کے خلاف بھی گفتگو کرنے لگیے، نہیں، جہاد کے جب کوئی حصہ انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے تو وہاں جہاد واجب ہوتا۔ تو جو فرما رہے ہیں تو عزیزان گرامی، اب تعلقات ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اب یہ تعلقات زندہ کیسے رہیں گے؟ ہم حق کی وصیت کریں، ہم صبر کی وصیت کریں۔ اگر یہ حق اور صبر کی وصیت کرنا چھوڑ دیا تو بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جب آپ کوئی صحیح بات بولنے کو تیار نہیں ہیں، جب حق بات کہنے کو تیار نہیں ہیں، جب صبر کی وصیت و نصیحت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہر بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا دوسرے کے مقابل میں، بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہے نہیں؟ تو اسے تو اور حوصلہ ملے گا برائی کرنے کا۔ جانتے ہوئے کہ میرا بھائی غلط ہے پھر بھی میں بھائی کا ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ پھر بھی بھائی کا ساتھ دیتا ہوں۔ پتا ہے میرا بھائی ظلم کر رہا ہے پھر بھی بھائی کے بازو میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو بھائی اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کے نزول کا فائدہ کیا ہوا؟ بس ایک سند دے دی ہے میرے جیسے لوگوں نے، مجلس میں آ جانا ہے نہیں، فرش عزا پہ آ جانا، خاک شفا کو بوسہ دے دینا، صحیح ہے نا؟ کیا مطلب؟ چاہے جو کرنا، پھر یہ ہے کیا مقصد؟ یہ عزاداری دین کے خلاف ہے یا دین کے ساتھ ہے؟ جو فرما رہے ہیں عزاداری دین کے خلاف ہے یا دین کے ساتھ ہے؟ حسین ابن علی دین کے خلاف ہیں یا دین کے ساتھ ہیں؟ تو دین کے ساتھ ہے نا۔ تو جو عزادار ہو اسی کو صاحب ایمان ہونا چاہیے، جو عزادار ہو اسی کو میدان عمل میں سب سے آگے ہونا چاہیے، جو عزادار ہو اسی کا سب سے اچھا کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ تاریخ بتا رہی، میں نہیں بتا رہا، جو کربلا کا پہلا عزادار تھا وہ خالی عزادار نہیں تھا، سید الساجدین بھی تھا، زین العابدین بھی تھا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد کا۔ پہلا عزادار سید الساجدین بھی تھا، پہلا عزادار تھا نا، ان سے بڑا تو کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ سید الساجدین بھی تھے، زین العابدین بھی تھے یا نہیں تھے؟ ہم کہاں ہیں؟ مت کہو اپنے آپ کو عزادار، مت اٹھاؤ علم ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے کسی یتیم کے چہرے پہ تماچا لگتا ہو، مت اٹھاؤ، مت کاندھوں کو تعزیہ دو جن کاندھوں پہ نہ حرام مال کو جو ہے اٹھایا جاتا ہو۔ جو فرمانے نہ کرو وہ سب، ساری رات شب داریاں نہ کرو۔ اگر کر رہے ہو شب داری تو کربلا سے، جو شب داری کربلا میں ہوئی تھی اسے سمجھو کہ وہ کیسے ہوئی تھی۔ اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو تمہیں پتہ چلے گا شب داری کہتے کیسے، کسے کہتے ہیں۔ 2 شب داریاں ہوئی کربلا کے میدان میں، ایک شب داری روز شب عاشور ہوئی، دوسری شب داری شام غریبہ میں ہوئی۔ 2 شب داریاں صرف کربلا کے میدان میں، 2 شب داریاں ہوئی کربلا کے میدان میں۔ میرا نوجوان سمجھے ذرا میرا پیغام،
ایک شب داری عصر عاشور کے بعد جو شام غریب آئی اس میں ہوئی، ایک شب داری شب عاشور میں ہوئی۔ شب عاشور کی شب داری کو دیکھنا ہے تو جاؤ تاریخ طبری سے پوچھو، مورخ طبری لکھتا ہے کہ خیام امام حسین سے عبادتوں کی، تسبیح و تحلیل کی، ذکر الہی کی ایسے آوازیں آ رہی تھیں جیسے مکھی شہد کے چھتے سے مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں آتی۔ یہ تھی پہلی شب داری کربلا میں۔ دوسری شب داری سنو گے، دوسری شب داری، دوسری شب داری بڑے عجیب مقام پہ کی ہے اہل بیت نے، بڑے عجیب مقام پہ کی ہے۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ شب داری ہوئی ہے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ شب داری، اس میدان میں شب داری جہاں دھواں اٹھ رہا تھا، یتیموں کو پاس بیٹھا کے شب داری، بیبیوں کو سہارا دے کے شب داری۔ اور اس شب داری کا معیار سمجھو کیا تھا؟ سید سجاد نے سجدے میں سر رکھ دیا، اب جو سر سجدے میں رکھا تاریخ کہتی صبح نمودار ہو گئی، زین العابدین کا سجدہ تمام نہیں ہوا۔ میرے بابو تیرا شکر ہے کہ تو نے اسلام کی بقا کے لیے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ کرو شب داریاں، کرو شب داریاں، لیکن ایسے کرو کہ مغرب کی نماز ادا کر کے ماتم کرو، صبح کی نماز ادا کر کے گھر آؤ۔ دو نمازوں کے درمیان رکھو نا، جیسے کربلا دو نمازوں کے درمیان ہو گئی، صحیح ہے، صبح کی نماز سے لے کے عصر کی نماز کے بیچ میں کربلا تمام ہو گئی ہے یا نہیں؟ کربلا تو ایسا لگتا کہ جیسے صبح کی نماز کے اور ظہر کی نماز کے تعقیبات میں ہوئی ہو۔ صبح اور ظہر کی نماز کے تعقیبات ہیں کربلا، قربانیاں ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا؟ پوری شریعت کی بقا کے لیے 72 قربانیاں، نماز کی حفاظت کے لیے 2 قربانیاں۔ نماز کی حفاظت صرف ایک حکم ہے اسلامی کی حفاظت کے لیے، 2 قربانیاں میرا مولا دے رہا ہے، باقی پوری شریعت کے لیے 72 قربانیاں ہیں۔ اندازہ کیا کیا ہے نماز؟ اور بس ایک جملہ، آج ماشاءاللہ سے بیٹے موجود ہیں، بیٹیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی، بیٹیوں تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی۔ جب مرحوم کا انتقال ہوا، مداح اہل بیت تھے، میرے لیے شرف ہے کہ میں ان کا یہ ذکر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا مرثیہ کہ میں نے بھی کئی بار مرثیہ سنا، اور انتخاب اتنا اچھا ہوتا تھا بندوں کا کہ بہت دیر تک پڑھنے کی ضرورت نہیں، 4 بند منتخب کرتے تھے اور اسی کے اندر جو ہے وہ گریہ کراتے تھے۔ خدا کی قسم یہ ان کے لیے ایک بہترین ثواب ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ جیسے ہی انتقال کی خبر ملی، چاروں طرف سے لوگ دوڑے چلے آئے، چاہنے والوں کا اجتماع ہو گیا، ہر ایک آ کر کے بیٹوں کو گلے سے لگانے لگا۔ بیٹیاں گریہ کر رہی تھیں، وہیں خواتین گھروں سے نکل آئیں، بیٹیوں کو گلے سے لگا لیا۔ ارے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں۔ ہر ایک بزرگ آ کر کے کھڑا ہو گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کسی کا باپ مرتا ہے تو بیٹی کے دل میں تمنا تو ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمیں سینے سے لگائے، ہمیں تسلی دے، ہمیں دلاسا دے۔ بیٹوں کے دل میں یہ خیال تو آتا ہے نا کہ محلے کے لوگ آئے، ہمیں آ کر کے دلاسا دے، پرسا دے، ہائے حسین کی بیٹی سکینہ، ہائے حسین کا بیٹا سید سجاد، ادھر حسین کا سر لو کے نیزہ پہ گیا، ادھر سکینہ کے تماچے لگنے لگے۔ ارے بچی کو کوئی دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا، دامن جل گیا، گوشوارے چھین لیے گئے، مقتل میں دیا، مقتل میں ادھر ادھر یہ شہزادی پھرتی نظر آ رہی۔ حمید ابن مسلم کہتا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی دامن میں آگ لگی ہوئی، میں ایک مرتبہ میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آگ بجھاؤں، اس شہزادی کے قریب پہنچا، چاہا کہ دامن کی آگ بجھا دوں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شیخ تو نامحرم ہے، میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ عزیزان گرامی، مصیبتوں میں بھی اسلام کا کتنا خیال رکھا، شریعت کا کتنا خیال رکھا، میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے بچی میں تو تم پہ رحم کرنا چاہتا ہوں، تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس بچی نے کہا اے شیخ اگر رحم ہی کرنا چاہتا ہے تو بس یہ بتا دے کہ یہاں سے نجف کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے، یہاں سے نجف کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ ایک
مرتبہ شیخ نے کہا اے بچی سنسان بیابان ہے، اندھیرا ہے، تاریکی، مقتل میں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تم نجف جا کے کیا کرو گی؟ ارے بچی نے فریاد شروع کی، اے شیخ، ارے جب میرے دادا کو کوئی مدد کے لیے بلاتا ہے، میرے دادا مدد کرتے، میں دادا کی قبر پہ جاؤں فریاد کروں گی دادا چچا مارے گئے، اکبر کے نیزہ لگا، اصغر تیر سے شہید ہو گئے، چچا پھپھیاں بے مقنع و چادر دربار و بازاروں میں لے جائی جا رہی ہیں، اے دادا مدد کے لیے۔